حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر ابن عبداللہ ابن زبیر کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا بہت بیمار ہوئے اور زندگی سے بیچارے مایوس ہو گئے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سب محال تھا، لیکن اس بیماری کے باوجود جب ان کے کان میں اذان کی آواز گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فوراً اپنے گھر والوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے کہنے لگے کہ مجھے اٹھا دو، مسجد تک مجھے پہنچا دو۔ یہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، مغرب کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں گئی، کہنے لگے اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں رشتہ داروں، مجھے میری مسجد تک پہنچا دو۔ بیٹوں نے کہا، بھتیجوں نے کہا، بھانجوں نے کہا، عزیزوں نے کہا آپ بہت بیمار ہیں، لیٹے لیٹے اسی گھر میں نماز ادا کر لیجئے۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر جواب دیتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اللہ کے داعی کی آواز سنی ہے، میں نے اللہ کی طرف دعوت دینے والے داعی کی آواز میرے کانوں میں گئی ہے، اس نے ابھی پکار کے کہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کی دعوت داعی کی آواز سن کر بھی میں لبیک نہ کہوں تو مجھ سے بڑا بد نصیب کون ہوگا، مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا؟ کہ نہیں، مجھے جانا ہے مسجد میں۔ ضد کی، اتنی ضد کی، مصعب ابن عمیر کہتے ہیں حضرت مصعب کہ ان کو ان کے رشتہ داروں نے اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد سہارا دے کر ان کو مسجد تک پہنچا دیا۔ وہ مسجد میں گئے، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، یہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر نماز ادا کرنے لگے، امام کے پیچھے نماز۔ اس حال میں بھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے بیمار تھے، ابھی آپ کو پتا چلے گا۔ جب پہلی رکعت کی قیام ختم ہوا، رکوع میں گئے، رکوع میں گئے، انہوں نے رکوع میں بھی بیٹھ کر رکوع کیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی دعا پڑھا۔ اس کے بعد میں یہ سجدے میں گئے، پہلی رکعت کا سجدہ ہے، سجدے میں بھی انہوں نے دعا کی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھے امام نے دوسرا سجدہ نہیں کیا، ابھی یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اتنا پڑا اور غشی آئی زمین کی اوپر، وہیں گر گئے، اور جیسے ہی گرے پہلی رکعت میں ہی ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ عامر ابن عبداللہ ابن زبیر مغرب کی پہلی رکعت میں ہی انتقال کر گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں انتقال جیسی کنڈیشن، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے داعی کی آواز میرے کانوں تک پہنچ گئی ہے، اور میں اللہ کی آواز پر، اس کی دعوت پر میں لبیک نہ کہوں، میں مسجد نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے مسجد لے چلو۔ یعنی اس کنڈیشن میں بھی ان کا دماغ اور ان کا ذہن اور ان کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ یہ لگاؤ ہمارا ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ کتنے لوگ ہیں جن نماز پڑھتے ہیں، مانتا ہوں، لیکن ہر وقت مسجد کی طرف دماغ لگا رہے، دل لگا رہے، کس کے پاس؟ ایک واقعہ سیر اعلام النبلہ کے اندر درج ہوا ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے تو تعجب کریں گے۔ اس میں تو عبید اللہ القواریری کا واقعہ نقل ہوا ہے۔ عبید اللہ القواریری جو ہر وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے اور جن کی پہلی تکبیر بھی کبھی فوت نہیں ہوتی تھی، بصرہ کے رہنے والے، اور ایک دن ان کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، مہمان کی خاطر مدارات کرتے کرتے اتنی دیر ہو گئی کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل گیا، یہ جلدی سے اس کو کھلانے میں لگ گئے، اور جب تک مہمان نے کھانا کھایا تو کہا کہ اب میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ عبید اللہ القواریری جیسی مسجد کی طرف نکلے، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، جب بصرہ کی مسجد میں پہنچے تو کیا دیکھتے کہ وہاں سے لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں۔ پوچھا لوگوں کیا جماعت ختم ہو گئی؟
فرمایا ہاں. دوسری مسجد میں گئے, پتہ چلا ادھر بھی جماعت ہو گئی. تیسری مسجد میں گئے, پتہ چلا کہ ادھر بھی جماعت ہو گئی. سوچا کہ اب جماعت کہیں نہیں ملے گی, چلو اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتے ہیں. اب عبید اللہ القواریری جب اپنے گھر پہ آئے تو کہنے لگے, اے میری بیوی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے, تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ درجہ رکھتا ہے. یعنی جماعت کا ثواب 27 گنا زیادہ ملتا ہے تنہا نماز پڑھنے سے. اس لیے میں آج عشاء کی نماز 27 بار پڑھوں گا. عبید اللہ القواریری عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ 4 رکعت پڑھ لی, دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے, پھر عشاء کی 4 رکعت دوبارہ پڑھ لی, پھر کھڑے ہو گئے, پھر عشاء کی نماز 4 رکعت تیسری بار پڑھ لی, پھر کھڑے ہو گئے, اور چوتھی بار, پانچویں بار, چھٹی بار انہوں نے عشاء کی نماز کو 27 بار پڑھا, یہ سوچ کر کہ اب مجھے جماعت کا ثواب مل گیا ہوگا. 27 بار نہیں, 27 جماعت کے برابر ثواب پانے کے لیے 27 بار پڑھا. وہ 27 عشاء نہیں تھی, بلکہ اس نماز کو جماعت کے برابر ثواب مل جائے اس لیے 27 بار پڑھا. جب 27 بار نماز پڑھنے کے بعد جب وہ بستر پر سونے گئے تو رات میں خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ ہو رہا ہے گھوڑ سواروں کے ساتھ. تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں, میرا گھوڑا سب سے اچھا اور میں سب سے پیچھے. گھوڑے کو اینڑ لگائی, مجھ سے آگے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے وہ کہنے لگا, اے عبید اللہ, تم اپنے گھوڑے کو اینڑ کیوں لگا رہے ہو, تم اپنے گھوڑے کو کیوں مار رہے ہو, تم اپنے گھوڑے کو بار بار کیوں کچوکا دے رہے ہو, تم ہم سے آگے نہیں نکل پاؤ گے. کہنے لگے, واہ, میرا گھوڑا نیا, میرا گھوڑا جوان, میرا گھوڑا تر و تازہ, پھر ہم تمہارے ساتھ کیوں نہیں آ پائیں گے, ہم تمہارے ساتھ ضرور صف میں آ ملیں گے, ہم آتے ہیں ابھی. وہ آدمی نے کہا جو ان سے آگے چل رہا تھا, اے عبید اللہ, تم گھوڑے کو تھکا بھی دو گے تب بھی تم میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتے, میرے ساتھ نہیں آ سکتے, اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی. یعنی 27 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نمازوں کو وہ مقام اور وہ درجہ نہیں ملا جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے. اس واقعے کو سیر اعلام النبلہ میں دیکھا جا سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد کی طرف دماغ لگانا اور دل کا اٹکا ہونا یہ عرش کے سائے میں جگہ پانے کا سبب ہے. لہذا ہمیں ہر وقت مسجد کی طرف ہمارا دل لگا ہوا ہونا چاہیے. یہی ایک واقعہ کافی ہے. 3 چیزیں ہو گئی, عدل و انصاف کرنے والا پہلا, وہ جوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے دوسرا, اور وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف ہر وقت لگا ہوا ہے تیسرا. چوتھا, وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ, جس نے کسی سے دوستی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے دشمنی کی تو اللہ کے لیے, کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے اور کسی کو چھوڑتا ہے تو اللہ کے لیے, اس میں اس کا ذاتی مفاد شامل نہیں ہوتا ہے. آج تو یہی ہے, ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے اور کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو ذاتی مفاد کے لیے. میرے بھائیوں, آج تک کسی نے کیا اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی؟ آپ اپنے گاؤں میں بہت سے لوگوں سے نہیں بولتے ہو, لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کی زمین پر قبضہ کیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھر سے اونچا اپنا گھر بنا لیا. وجہ کیا ہے؟ اس نے آپ سے قرض لیا تھا 1 مہینے کا وعدہ کر کے, لیکن 2 مہینے ہو گئے ابھی تک آپ کا قرضہ نہیں دیا. آپ اس وجہ سے اس سے دور رہتے ہو, لیکن آپ نے اللہ کے لیے کسی کو چھوڑا ہو ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے اسی شرط پر لڑ رہے تھے کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں, اور دونوں لڑنے لگے. تلوار سے نہیں, ہاتھ پیر سے لڑائی ہو رہی تھی. کبھی علی اوپر یہودی نیچے, کبھی یہودی اوپر علی نیچے. یہ لڑائی بہت دیر تک چلتی رہی اور آخر میں علی غالب آ گئے اور حضرت علی نے اس یہودی کا گلا پکڑ کے دبانا شروع کر دیا ایسے, اور یہ شرط ہی ہے تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں. جب گلا پکڑ کے اس کا دبانے لگے حضرت علی تو یہودی نے اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا, آ کر کے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پہ. حضرت علی نے اس کا گلا چھوڑ کے ایسے تھوک کو پوچھنے لگے, اور پھر غصہ آیا تو اور کس کے اس کا گلا پکڑ کے دبانے لگے. پھر سوچا نہیں اب تو چھوڑ دیا, اور کہا ہٹ یہاں سے, ہٹ جاؤ یہاں سے. وہ جانے لگا, جاتے جاتے کہنے لگا, اے علی
عجیب چیز ہے. شرط تو یہ تھی تو مجھے مار دو میں تمہیں مار دوں. تم تو غالب بھی آ گئے تھے, میرا گلا بھی پکڑ لیا تھا, مارنے ہی والے تھے. جب میں نے تمہارے اوپر تھوکا چہرے پر تو میں نے دیکھا کہ تمہیں اور غصہ آیا. جب اور غصہ آیا تو اس غصے میں تو میں نے سمجھ لیا تو اب میری جان گئی, لیکن جب اور غصہ آیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا. آخر یہ کیا بات رہی؟ تو حضرت علی نے کہا جب تک میں غصے میں تھا میں اللہ کے لیے تھا, اور میں تیرا گلا اللہ کے لیے دبا رہا تھا, اور اس پر مجھے ثواب کی امید تھی کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا مجھے مزید غصہ آیا. وہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے میرے اندر بڑھ گیا. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ اللہ کے لیے نہیں, یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, یہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا. اس لیے میں نے ذاتی بدلہ نہیں لیا, ذاتی انتقام نہیں لیا, پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا. کیونکہ اب یہ لڑائی اللہ کے لیے نہ رہی. اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, اللہ کے لیے نہیں. آپ نے کسی کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے؟ ہم نے تو بہت سی ایسی بستیوں کو چھوڑ دیا ہے. مولانا صاحب ایسا نہیں بولنا, مولانا صاحب اس کے بارے میں مت بولنا, اس کے بارے میں مت بولنا. میں نے کہا ٹھیک ہے مت بولانا. میرے بھائیو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی شرائط پر تھوڑی جلسے ہوں گے. ہم تو ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر خود سمجھتا ہے مریض کا علاج کیسے کرنا چاہیے, اس کو کون سی دوا کی ضرورت ہے. جب آپ خود ہی دوا دینے لگیں اور آپ خود ہی ہم سے یہ کہیں کہ یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے, تو آپ ہی نہ علاج کر لو نا مریض کا. پھر ہم لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ میرے بھائیوں علماء جتنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پابند مت کرنا. مولانا صاحب یہ بولنا, مولانا صاحب ایسا بولنا. ارے تو اپنے بارے میں بلواتا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میاں بیوی کے حقوق پہ بولنا. پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ وہی مار کھاتا ہے اپنی بیوی سے. تو لوگ اس بہانے اپنے بارے میں بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ بولیں گے تو اس میں میری بھی بات آ جائے گی. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب تو 25-26 سال کا عرصہ اس میں گزرا تو بہت تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کون کس مقصد سے کہتا ہے اور کون کس ارادے سے کہتا ہے. تو رجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس میں نے بتا دی ہیں. اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور, ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ, 5واں آدمی جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ کون ہے؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. پہلے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. ایسا مرد, ایسا آدمی جس کو کسی عورت نے برے کام کے ارادے سے بلایا ہو, اور وہ عورت بھی بازارو نہیں, سنیے, وہ عورت بھی جسم فروش نہیں, 500 اور 1000 روپے میں اپنا جسم بیچنے والی نہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کرو. ذات منصب, بہت شریف گھرانے کی, حسب و نسب والی, عزت دار گھر کی عورت, عزت دار گھر کی عورت, و جمال, اور حسن و جمال کی دیوی, بہت خوبصورت حسین و جمال عورت. طلبتہم راتو یدعتہم راتن ذات منصب و جمال, جس مرد کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے, شریف گھر کی, خاندان کی, بہت ہی زیادہ شرافت چھلک رہی ہے اس کے چہرے پر, ایسی شریف عورت, شریف خاندان کی عورت جس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا, اور اس آدمی نے ایسی عورت کی دعوت کو ٹھکرا دیا. نہیں, وہ کہہ رہی آؤ میرے پاس, چلو میرے روم میں, چلو میرے کمرے میں, اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ, دور ہو جاؤ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں. ہم تصور نہیں کر پا رہے ہیں کس عورت کے بارے میں. ارے بازارو عورتوں کا تو میں تصور ہی نہیں کر, آپ کو بتا ہی نہیں رہا ہوں. یہ تو روز ایسی عورت کو جو پیسے والی بھی ہے, دولت والی بھی ہے, جس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں, یعنی اگر آپ اس کے ارادے کو پورا کر دیں تو وہ آپ کو الٹا پیسہ بھی دے رہی ہے, آپ کو عزت بھی دے رہی ہے, آپ کی بات بھی چھپا رہی ہے, آپ کو اپنے گھر آنے کا موقع بھی دے رہی ہے, آپ کے پاس تنہائی
کے خود عورت دے رہی ہے، آؤ تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تم آؤ میرے پاس، میں سنبھال لوں گی، کوئی معاملہ نہیں۔ اور وہ بہت اونچے گھر کی، ذات منصب، حسب و نسب اونچا، ذات برادری اونچی، کاسٹ اونچی، عزت دار گھر کی، بڑی اونچے گھر کی لڑکی، بڑے گھر اونچی اور خوبصورت بھی بے انتہا، ایسی عورت، اور آپ کے پاس پورا موقع ہے اس کی بات ماننے کا، پورا موقع ہے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا، پورا اختیار بھی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا خوف ایسے موقع پہ آ جائے، اور ایسے موقع پہ آنے کے بعد آپ کہنے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں تیرے قریب نہیں آ سکتا، میں اللہ کو جواب دینا ہے، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حالت کفر میں تھے، اسلام لائے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے میں بھیجا، کیونکہ یہ پہلے چوریاں کیا کرتے تھے اسلام لانے کے سے پہلے، ان کو معلوم تھا کہ چور بیڑیاں کیسے توڑتا ہے، تالے کیسے توڑتا ہے، چوری کیسے کرتا ہے، تو کچھ صحابہ مکے میں کافروں کے پاس قید تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے گھروں میں نقب لگا کر ہمارے ان مظلوم صحابہ کو جن کو کافروں نے قید کر کے رکھ لیا ہے ان کو چھڑا کے لاؤ، اب تم اسلام لا چکے ہو تو ایک چوری ہمارے لیے کرو، اور وہ چوری کیا ہے، تم مسلمان صحابہ کو کافروں کے گھروں سے نقب لگا کر ان کی بیڑیاں توڑ کر ان کو چھڑا کے مدینے میں لاؤ۔ تو یہ گئے، کئی مرتبہ لا چکے، ایک مرتبہ جب مکے پہنچے تو کسی قیدی کو لانا تھا، کسی قیدی کو چھڑانا تھا کسی گھر میں نقب لگا کر، تو رات کا وقت انہوں نے چنا، جب رات کا وقت آیا میرے بھائیو ایک پہاڑی کی دیوار سے وہ سٹ کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھوڑی سی اور رات ہو جائے تب ہم گھر میں گھسیں۔ اچانک وہاں سے ایک عورت آتی ہے، اس نے پہاڑی کی دیوار کے اوپر ایک سایہ دیکھا، کالے رنگ کا سایہ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ اس پہاڑی کے آس پاس کوئی آدمی موجود ہے، وہ چونکہ بدچلن عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ قریب آتی ہے، اور جب پہاڑی کے قریب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس پہاڑی کے پیچھے تو ایک آدمی چھپا ہوا ہے، رات کے اندھیرے میں جب یہ اور قریب گئی تو پہچان جاتی ہے اور کہتی ہے ارے تم تو مرثد ہو۔ حضرت مرثد نے جب اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگے ارے تم تو عناق ہو، اتنی رات میں تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے کہا مرثد کیا ہو گیا تمہیں، اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے تم کہاں غائب تھے، میں تمہاری جدائی کے لیے تڑپ گئی، میں کتنی پریشان ہوں، میں نے کتنی تمہیں بار یاد کیا، چلو باقی باتیں کل ہو جائیں گی، آج کی رات فضول باتوں میں مت گزارو، میرا گھر خالی پڑا ہے، آؤ پہلے اپنے گھر چلتے ہیں، پہلے اپنی آرزویں پوری کرتے ہیں، اپنی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ عناق نے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت مرثد ابن ابی مرثد سے، اور یہ مرثد خود اس کے عورت سے پہلے تعلقات قائم کر چکے ہیں، زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے اس کے ساتھ زناکاری کر چکے ہیں، اس کی دوستی بھی ان کے ساتھ رہ چکی ہے، لیکن جب عناق ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہے کہتی جلدی چلو، اس رات کا وقت کہیں گزر نہ جائے، آؤ میرے گھر میں چلو۔ جیسے ہی عناق نے مرثد ابن ابی مرثد کا ہاتھ پکڑا، حضرت مرثد نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے جھٹک دیا اور کہنے لگا عناق دور ہو جاؤ، اب میں وہ مرثد نہیں رہا جو تم سمجھ رہی ہو، تم میرے ان ہاتھوں کو پکڑ رہی ہو، ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو ٹچ کر چکے ہیں، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ عناق نے کہا تو پھر میں شور کروں گی، تم چوری کرنے آئے ہو، تم ان گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہو، کہا کہ تمہیں جو کرنا ہو کرو، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ چلا دی وہ، چیختی وہ عورت عناق، لوگو ایک آدمی آیا ہے تمہارے گھروں میں چوری کرنے کے ارادے سے آ گیا ہے، جلدی نکلو، وہ تمہارے گھر میں چوریاں کر ڈالے گا، تمہارے گھروں کو لوٹ لے گا، جلدی نکلو۔ اس کی آواز سن کر محلے کے لوگ ادھر ادھر سے نکلنا شروع ہوئے۔ حضرت مرثد ابن ابی مرثد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو آتا دیکھ کر میں رات کے اندھیرے میں بھاگا، بہت تیزی کے ساتھ بھاگا اور ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، مجھے وہاں سے غار دکھائی دی، نیچے اترا،
اس پہاڑی کے نیچے اور اس غار کے اندر میں چھپ گیا. ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے تو مجھے دیکھا، لیکن رات کے اندھیرے میں ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ میں کس پہاڑی کے اوپر چڑھا. وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی آ گئے، ڈھونڈتے ہوئے وہ میری پہاڑی کے اوپر بھی چڑھ گئے اور پھر دائیں بائیں دیکھنے لگے، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکے، جبکہ اسی پہاڑی کے نیچے گفا تھی جس گفا میں چھپا ہوا تھا. اللہ کی قسم، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا اور ان کا پیشاب نیچے میرے سر کے اوپر گر رہا تھا، ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا، لیکن میں دائیں بائیں ہلنے کی کوشش نہیں کیا. اگر ہلوں گا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں. جب ان کو پتہ چلا کہ میں نہیں ہوں تو وہ لوگ بھی وہاں سے چلے گئے اور میں تھوڑی دیر کے رکا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں غار سے نکلا تو دیکھا کہ سب جا چکے ہیں، ناک بھی جا چکی ہے. تو پھر میں نکلا اور میں نے گھر میں نقب لگایا اور ایک موٹا تازہ تگڑا آدمی میں اس کو چھڑا کے لایا. میں نے اس کو اپنے کاندھے پر سوار کیا، لیکن وہ اتنا بھاری تھا جو مجھے بار بار تھکا دیتا تھا. میں اس کو گھر سے نکالنے میں کامیاب رہا، اور جب میں سنسان جنگل سے نکلا تب آ کر میں نے اس کے پیروں کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں توڑ کر اس کو مکے تک پہنچایا. وہ مکے سے مدینے تک پہنچایا. اب وہ مدینے آ گئے. اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مرثد ابن ابی مرثد آئے، کہا اللہ کے رسول میں ان کو لے کر آیا ہوں. نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی گئی. اللہ کے نبی نے کہا مرثد مبارک ہو، تم دین کا کتنا اچھا کام کر رہے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا مرثد میرے پاس دینے کے لیے کیا ہے، بتاؤ تم کیا مانگنا چاہتے ہو. حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہے، میں اس جنگل میں گیا، میرے پاس ایک عورت آئی، وہ میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ زمانے جاہلیت میں میرے تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں، اس سے مجھے محبت ہے اور اس کو مجھ سے بھی محبت ہے، بے انتہا محبت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس اناق سے میں نکاح کر لوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس عورت سے اناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد مرثد ابن ابی مرثد سے کہا اے مرثد، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ. کوئی زناکار مرد کسی زانیائی سے شادی کرتا ہے یا کسی مشرکہ عورت سے شادی کرتا ہے، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. اے مرثد تم اسلام لا چکے ہو، تم با ایمان ہو چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو. قرآن کی آیت کی روشنی میں تمہارا نکاح کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے اور مشرکہ عورت سے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی اس محبت کو قربان کرنا ہی ہوگا. اور حضرت مرثد مان جاتے ہیں اللہ کے رسول کی بات. ٹھیک ہے، جب قرآن کی آیت ہی نازل ہے اور اس میں منع کر دیا تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا. میرے بھائیوں، اس نے موقع دیا، آؤ گھر میں اکیلا پن ہے، تنہائی ہے، ہم بھی اکیلے ہیں، خوبصورت ہے اناق سب کچھ، لیکن کیا کہہ رہے ہیں حضرت مرثد ابن ابی مرثد؟ نہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب کوئی حرام چیز میں نہیں چھو سکتا. اے اناق تو جاؤ، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، یعنی میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ بد چلن بدکار عورتوں کے پاس تو آدمی پیسہ دے کر جاتا ہے. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، عورت خود دولت لٹا رہی ہو، عورت خود روم دے رہی ہو، عورت خود تنہائی کا موقع دے رہی ہو، اور ذات و منصب والی ہو، اور جاہو جلال والی بھی ہو، پیسے والی بھی ہو، دولت والی بھی ہو، عزت والی بھی ہو، اور خوبصورت بھی ہو. ایسی عورت کو کہہ دینا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. صفت الصفوہ علامہ ابن القیم الجوزی کی پڑھیں گے تو اس میں ابن سیرین کا بھی ایک واقعہ آپ کو ملے گا. ابن سیرین جو بزازی کا کام کرتے تھے اور کپڑے کی گٹھری لاد لاد کر کپڑا بیچا کرتے تھے.
ان کے علاقے بستی میں، جس بستی میں وہ کپڑا بیچنے جاتے تھے، اسی بستی میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا، امیر زادی بیوہ، یعنی پیسہ دولت کی مالک تھی وہ، اور بیوہ تھی، اس کا شوہر مر گیا تھا. اس کی کئی نوکرانیاں تھیں، اس نے اپنی نوکرانیوں کو لگا رکھا تھا، جس خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھو اس کو میرے پاس بھیج دیا کرو، اور وہ ہمارے ساتھ رنگ رلیاں اس کے ساتھ بناتی تھی. تو ایک موقع پر اس کی ایک نوکرانی نے کہا کہ ایک امام صاحب ہیں، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، جوان ہیں، اور وہ کپڑا بیچتے ہیں، کہو تو ان کو آپ کے پاس لے کر آؤں. تو وہ عورت بیوہ کہنے لگی بالکل ان کو لے کر آئیے. اور یہ نوکرانی ان سے کہنے لگی آپ کپڑا بیچ رہے ہیں؟ کہاں؟ ارے میری مالکن بہت پیسے والی ہیں، ان کو کئی کپڑے چاہیے، آپ چلیے، وہ بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، اس لیے آپ کو کپڑا لے کر گھر پہ چلنا پڑے گا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ان کے گھر پہ جاتے ہیں. نوکرانی گھر کے دروازے کے اندر کر دیتی ہے، خود باہر رہتی ہے، اور یہ اندر جب داخل ہو جاتے ہیں تو اس بیوہ عورت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کپڑا دکھانے لگتے ہیں، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا. اب اس کو کپڑا تو خریدنا نہیں تھا، وہ خوبصورتی دیکھ کر مائل کہنے لگی ارے مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، جتنا تم کپڑا بیچ رہے ہو میں ساری گٹھری کا پیسہ تم کو دے دوں گی، کپڑا بھی دے دوں گی، پیسہ بھی دے دوں گی. جائی، میں کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلائی. تو کہا پھر کس لیے بلائی ہو؟ تمہاری نوکرانی نے تو یہی کہا تھا باندھی نے کہ کپڑا خریدیں گے. کہا میں نے کپڑا خریدنے کے لیے نہیں بلایا، کپڑا رکھیے اپنے پاس، کپڑے کا پیسہ بھی میں تم کو دے دوں گی، جتنے کا کپڑا پوری گٹھری میں دے دوں گی تم کو. تو کہا بلایا کس لیے؟ اس نے چھوٹتے ہی جو جملہ کہا وہ جملہ تھا ادنو منی، میرے قریب آئیے، ادھر آئیے، میرے قریب آئیے، مجھ سے ملیے، مجھ سے جمع کیجئے. انہوں نے کپڑے کی گٹھری باندھی اور لگے اب اس کو نصیحت کرنے، ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، اور لگے اس کو. اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آیا ہے، اور زنا کی مذمت اور زنا کی برائی اور زنا کا عذاب اور زنا سب کچھ، لیکن اس کے اوپر تو بھوت چڑھا تھا، اس کی کھوپڑی پر بھوت چڑھا تھا جوانی کا. کہنے لگی اچھا سب باتیں آپ کی سن لی، ارے ٹھیک ہم توبہ کر لیں گے بعد میں، لیکن ابھی آئی ہے. کہنے لگے یہ تو مانے گی نہیں، ان کی نصیحتیں وہاں کوئی کام ہی نہیں آ رہی، جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہی اپنی جیب میں رکھو، آؤ، ہر بات پہ کہتی ادنو منی، میرے قریب آؤ. انہوں نے کہا اچھا سنو، مجھے بہت تیز لیٹرین لگ رہی ہے. امام ابن سیرین نے فرمایا مجھے بہت تیز قضاء حاجت کی ضرورت ہے، مجھے لیٹرین لگ رہی ہے، آپ مجھے اپنا باتھ روم بتا دیجئے کہاں ہے. اس نے کہا بس اتنی سی بات، چلو میں بتا دیتی ہوں، جلدی سے فارغ ہو کے آئیے، لیکن آئیے ہمارے پاس. ان کو باتھ روم میں یہ چلے گئے. اب یہ دیکھتے رہے کہ باتھ روم میں کتنے دیر بند رہیں گے. تھوڑی دیر کے بعد یہ نکلے تو کچن میں گھس گئے. کچن میں ایک نالی تھی، امام ابن سیرین کی نظر اس نالی پہ پڑی جس میں وہ عورت جو برتن دھوتی تھی، وہ سب کیچڑ اور کچڑا اسی نالی میں جمع ہوتا تھا، اور اسی نالی کے ذریعے وہ وہاں سے پانی نکلتا تھا، باہر جاتا تھا. یہ اس کے پاس بیٹھ گئے اور جو کالی کیچڑ تھی اس نالی میں اس کو ہاتھ سے لے کر اپنے کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرا ہاتھ لیا، کیچڑ ادھر ادھر سب جگہ اپنی گندگی سے لت پت کر لیا اپنے آپ کو. اور اس عورت کے پاس گئے، چلو آؤ، چلو کہاں چلنا ہے. اس کو جو بدبو لگی اس نے کہا اے تیرا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر کے آ گیا، ہٹ بھاگ بھاگ بھاگ. انہوں نے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور دروازے سے جیسی کھلا بھاگے وہاں سے اور سیدھے اس گاؤں کے کنویں کے پاس آئے. جلدی سے اپنی گٹھری رکھی اور کپڑے اٹھا کے اسی کنویں سے دھوئے، اور کپڑا اپنا دھونے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زنا سے بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے میرا منہ کالا ہونے سے بچا لیا. وہ تو ہاتھ دھو کر نہیں، نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ چکی تھی. آئے اللہ تیرا رحم و کرم رہا اور تو نے میرے دماغ میں یہ ترکیب ڈال دی اور اس ترکیب سے میں بچ گیا. میرے بھائیوں، اس طریقے سے لوگ اس زناکاری سے بچتے تھے، ورنہ عورتیں تو پورا موقع دیتی تھیں. آؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کیا موقع نہیں تھا؟ بادشاہ مصر کی بیوی نے پورا موقع دیا تھا، یہ دروازہ بھی بند، وہ دروازہ بھی بند، یہ دروازہ بھی بند. ایک دروازہ نہیں، غلقت الابواب، کئی دروازے تھے، سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی ہائی طلق، آئی یوسف آؤ میرے پاس. اور یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو 5 انگلی گھی میں
یوسف اگر اس کی بات مان لیتے تو کتنا قریبی بن کے رہتے. بادشاہ کی بیوی کتنا عزت دیتی, کتنا سمان دیتی, اپنے شوہر سے بھی چھپاتی, عزت بھی دیتی, دولت بھی دیتی, پیسہ بھی دیتی, اور اپنا جسم بھی دینے کے لیے تیار تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے رہے اور یہی کہتے رہے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ سے ڈرتے رہے اور اس عورت کے قریب نہیں گئے. تو میرے بھائیوں, زنا سے بچنے والوں کے بہت سے واقعات ہیں. تو رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. پانچواں وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت, حسین و جمیل, شریف عورت نے برے کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں.